ایک اور صحافی کا میں حوالہ دیتا ہوں جن کا اس حوالے سے ہی کام موجود ہے، ان کا نام ہے محترم رفعت اللہ اورکزئی صاحب، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے ایک مضمون میں افغانستان، طالبان اور ٹی ٹی پی سے متعلق ماہرین کی آراء پیش کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ان دونوں میں آپس میں مواصلت کی ہے۔ ان کی ایک تحقیقاتی رپورٹ ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان، معذرت میں اس کا حوالہ پہلے آپ کو گوش گزار کروں، 42، ہاں ٹھیک ہے، افغان اور پاکستانی طالبان ایک ہی سکے کے دو رخ، ٹھیک ہے۔ تو یہ انڈیپینڈنٹ اردو کے اندر یہ شائع ہوا۔ یہ لکھتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان پر تحقیق کرنے والے سویڈن میں مقیم نوجوان محقق عبدالسعید کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی کی تمام قیادت نے ہمیشہ سے اپنی تحریک کو افغان طالبان اور ملا محمد عمر کے ایک ذیلی گروپ قرار دیا ہے، جس سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی پاکستان میں طالبان طرز کے شہری نظام اور پاکستانی ریاست سے 9/11 کے بعد افغان طالبان کے خلاف امریکہ کی حمایت کا انتقام لینے کے لیے اپنی جنگ کا آغاز کیا۔ ان کے مطابق ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا تعلق ایسا ہے جیسے یک جان دو قالب، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ عبدالسعید نے مزید کہا کہ تحریک طالبان پاکستان دراصل القاعدہ اور افغان طالبان کا ایک مرکب رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تحریک طالبان پاکستان دراصل القاعدہ اور افغان طالبان کا ایک مرکب رہا ہے جس کے قیام میں القاعدہ نے درپردہ اہم کردار ادا کیا۔ القاعدہ کا بنیادی منشور یہ رہا ہے کہ وہ عالمی سطح پر جہادی تحریکوں کو پھیلائے اور ان کے قیام اور استحکام میں ان کی معاونت کرے۔ اسی تناظر میں اسامہ بن لادن کے خفیہ مکتوبات سے پتہ چلتا ہے کہ القاعدہ نے پاکستان میں تحریک طالبان کے قیام میں بنیادی کردار ادا کیا اور شروع سے تحریک کو مختلف شکلوں میں معاونت فراہم کی۔ افغانستان پر گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافی سمیع یوسفزئی کا کہنا ہے کہ تحریک طالبان کا وجود افغان طالبان کے بطن سے ہوا ہے، لہٰذا ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں گروپ نظریاتی طور پر ایک ہیں اور خطے میں جہاد کے متعلق ان کے خیالات میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے۔ یہ دو بندوں سے میں نے آپ کو اس لیے بیان کیا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اس پہ تحقیق کرنے والے، اس پہ کام کرنے والوں کا موقف کیا ہے، اور ہم نے بھی اپنے طالب علمانہ حیثیت میں تحریک طالبان پاکستان، افغان طالبان، القاعدہ اور ان جہادی مسلح تحریکات کو پڑھا، تو ہم بھی ان حضرات سے متفق ہونے پہ اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت افغان طالبان کیا سوچ رہے ہیں، یعنی ان کے لیے ہم ویسے ایک باہر کے آدمی کے طور پر ہم غور کریں تو اب دیکھیں، اب وہ لوگ حکومت میں آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بھی دیکھیں نا، جب سیاسی پارٹی اپوزیشن میں ہو تو اس کا تیور ہی الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب حکومت میں ہو تو پھر اس کا انداز دوسرا ہوتا ہے۔ حکومت کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں نا، جب آپ حکومت میں نہ ہو، اقتدار آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، تو آپ بالکل آزاد ہوتے ہیں، آپ جو منہ میں آئے کہیں، جس طرح بیان دے، جو بھی کہے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد پھر آپ کی ساری چاروں طرف سے مجبوریوں میں آپ گر جاتے، پھر آپ کو بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ بعینی یہی چیز ہے کہ افغانستان میں اس کو امریکہ کے خلاف اور جو وہاں پر حکومتیں قائم تھیں ان کو ہٹانے کے لیے جدوجہد میں سب مصروف عمل رہے، بالکل شیر و شکر، ٹھیک ہے، اور بالکل ایک عقیدہ، ایک فقہی مسلک، ایک نظریہ، سب کا پرپز ایک کہ ہم نے یہاں پر اسلام کو لانا ہے اور کفریہ نظام اور یہ امریکہ غاصب اس کو ایسے نکالنا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد حکومت جن کو ملی، اقتدار میں یہ لوگ آ گئے۔ اب اقتدار میں آنے کے بعد آپ کی مجبوریاں شروع ہو گئی، یعنی ایک طرف پاکستان ہے، ایک پورے ایک ایٹمی ریاست ہے، طاقتور ملک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر اٹیک جو ہے وہ آپ کے وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں، اور وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا آپ کے ساتھ پورا ایک رشتہ رہا ہے پچھلے 20-30 سال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آپ سے مطالبہ بالکل بنتا ہے، بھئی ہم تو لوگوں کو یہ بتاتے رہے یہاں پر ریاست پاکستان اور اس کے کارندوں نے کہ وہاں پر جب ہماری اس کے مطابق حکومت آئے گی طالبان کی، اور پھر دیکھنا یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ اور آپ کا جو ایک اس وقت وزیر اعظم صاحب موجود تھے، انہوں نے تو باقاعدہ اس کو فتح کا جشن کے طور پر اس کو وہ کیا اور بڑا انہوں نے بیان دیا۔ تو کہنے کو بتائیے آپ کے یہاں تصور تھا، ٹھیک ہے، کہ ہمارے لوگ آئیں گے تو پھر دیکھنا یہ ساری دہشت گردی کی کارروائیاں تھم جائیں گی، لیکن اس میں اضافہ ہوا، اور کتنا اضافہ ہوا میں نے پورے اعداد و شمار اس کے اندر جمع کیے ہیں۔ ان کی جو ماہنامہ مجلہ تحریک طالبان کے ابھی تک جو شمارے میرے کو ملے ہیں، محترم ضیاء الرحمن صاحب بہت بڑے نامور صحافی ہے تحقیقاتی، ان کی مہربانی، اسرار مدنی صاحب، ان لوگوں سے مجھے کچھ شمارے وغیرہ ملے تھے، اور کچھ پہلے ہمارے پاس مواد تھا تو اس کو جمع کیا، تو ان کی ہر مہینے کی جو کارروائی کی وہ تفصیل بتاتے ہیں، اور دیکھ کے آپ دنگ رہ جائیں گے۔ تو وہاں پر حکومت آنے کے بعد پھر ان کی کارروائیوں میں مزید اضافہ ہوا۔
تو اب افغان طالبان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ یا تو وہ مکمل ان کو اون کرے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم نے چونکہ یہاں نظام قائم کر دیا، اب ہم اس کو وسعت دے رہے بھئی، یہ ان کا نظریہ موجود ہے کہ ہم اس کو عالمی نظام خلافت، لیکن فی الحال وہ اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتے، وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے عوام کو کچھ سہولتیں ملے، ان کا ایک اقتدار مضبوط ہو، مستحکم ہو، اس کے بعد پھر اپنے باقی منشور اور نظریات کو شاید عمل کی طرف جائے۔ تو ایک طرف ان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ یہ ان کے ساتھ انہوں نے مل کے لڑائی لڑی تھی، اب یہ افغانستان سے پاکستان نے بھی کارروائیوں میں مصروف، تو پہلے تو افغان طالبان کا یہ موقف ہے بھی اس میں ہماری سرزمین کا کوئی نہیں، یہ تو آپ کے ملک کے اندر موجود لوگ ہیں جو وہاں پر کارروائیاں کر رہے ہیں، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال یہ بات نہیں مانی گئی، اور ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے افغانستان میں کارروائی بھی کی، ٹھیک ہے، اس پہ اپنی ایک وہ ہے۔ تو اب طالبان کو یعنی ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ مجبوری میں ہے، یعنی ایک تو وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، دوسرا وہ ان کو پاکستان کے حوالے نہیں کر سکتے، تیسرا وہ ان کو مکمل بند بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب افغان طالبان اگر ان کو زبردستی منع کرے کہ آپ پاکستان میں مسلح کارروائی نہ کرو، تو یہی کہیں گے کہ بھئی اسی جہاد کے ذریعے تو ہم افغانستان میں انقلاب لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں کہ وہ اسلام کا جہاد جو اس نے ہمیں انقلاب کے لیے دیا ہے، یہ میں آپ کو سوارے حوالے ابھی میں پوری آپ کو گفتگو میں دے چکا ہوں، اور کئی حوالے میں تو اختصار کی وجہ سے ایک چند حوالے دیے کہ بھئی جہاد تو ہے ہی اس نظام کے قیام کے لیے، تو آپ اسی جہاد کے ذریعے اس افغانستان میں نظام لے آئے، تو ہمیں آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ بہت سے مسئلہ، پھر اگر وہ جبراً کرے تو پھر یہی تحریک طالبان کے لوگ پھر داعش اور باقی جو مسلح تحریکات ہیں ان کی طرف بھی لوگ چلے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے لیے اب مجبوری ہے۔